کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ساتویں حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ عن ابی رقیہ تمیم بن اوس الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پورے کا پورا خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا لمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین پورے کا پورا خیر خواہی کا نام ہے، کن لوگوں کے لیے ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں نقل فرمایا۔ محترم سامعین و سامعات، یہ حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ حدیث کے راوی ہیں تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام تمیم بن اوس بن خارجہ الداری اللخمی، یہ ان کا قبیلہ تھا لخم، اسی قبیلے کی طرف یہ اللخمی وہ منسوب ہے، ان کی طرف اس کی طرف منسوب کیے گئے۔ ان کی کنیت ابو رقیہ ہے ان کی کنیت۔ چونکہ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصرانی تھے، کرسچنز کے مذہب پر تھے، نصرانیت پر قائم تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے جب لوٹ رہے تھے سن 9 ہجری کو، سن 9 ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب لوٹ رہے تھے، اس وقت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہم خصوصیت ہے، کسی اور صحابی کو وہ خصوصیت نہ مل سکی۔ وہ خصوصیت یہ ہے، تمیم الداری رضی اللہ عنہ ایک واحد ایسے صحابی رسول ہیں جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جساسہ کی حدیث کو روایت کیا۔ ایک واحد ایسے صحابی ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور جساسہ والی حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ تمیم الداری سے وہ حدیث سنی اور لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ یہ ایک بنیادی خصوصیت تمیم الداری کو نصیب ہوئی جو کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 40 ہجری میں ہوتی ہے۔ حضرات، اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق آپ کے سامنے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس حدیث کا مقام اور مرتبہ کافی زیادہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے متعلق، یعنی الدین النصیحہ، اس حدیث سے متعلق بڑی بات فرمائی۔ امام نووی کہتے ہیں هذا حدیث عظیم الشأن وعلیہ مدار الاسلام، وأما ما قاله جماعة من العلماء إنه أحد أرباع الإسلام، أي الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوا بل المدار على هذا وحده۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ حدیث بڑی عظیم المرتبت حدیث ہے۔ اس حدیث پر اسلام کی پوری بنیاد قائم ہے، اور علماء اکرام جو بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان 4 احادیث میں سے ہے جن احادیث پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، علماء غلط کہتے ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں صحیح بات یہی ہے کہ ایک ایسی حدیث ہے، یہ حدیث واحد ایسی حدیث ہے، اکیلی ایسی حدیث ہے جس حدیث پر پورے کا پورا اسلام قائم ہے، پورے کے پورے اسلام کی اساس اور بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ بہت بڑی بات ہے جو اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق امام نووی نے بیان فرمائی۔ اس حدیث کی مختصر شرح میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا علیہ السلام الدین النصیحہ، الدین سے مراد یہاں دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ النصیحہ، نصیحہ کا کیا معنی ہے؟
نصیحہ کا معنی امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جامع تعریف کی ہے نصیحہ کی. کہا حیازت الحظ للمنصوح لہ. حیازت الحظ للمنصوح لہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا سادہ سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کا جو حق ہے اس کا حق اس کو دے دینا، چاہے اللہ رب العالمین کا حق ہو یا مخلوقات کا حق ہو. ہر ذات کا جو حق ہم پر واجب ہوتا ہے اس حق کو صاحب حق تک پہنچا دینا، صاحب حق تک وہ حق ادا کر دینا، چاہے اللہ رب العالمین کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو، مخلوقات کا حق ہو. ہر ذات کا جو حق ہوتا ہے اس حق کو ادا کرنے کو النصیحہ کہا جاتا ہے. حیازت الحظ للمنصوح لہ. حضرات ایک آدمی جب خیر خواہی کرتا ہے، النصیحہ خیر خواہی کا مطلب ہر ذات کا جو حق ہوتا ہے وہ حق ادا کرنا. اللہ رب العالمین کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو ہم ادا کریں، یہ نصیحہ ہے، خیر خواہی ہے. ہم مخلوقات کے جو حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، اس میں والدین کے حقوق ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے، پھر رشتہ داروں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں، کافروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، درختوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عائد فرمایا، ان حقوق کو ادا کرنا یہ نصیحہ، یہ خیر خواہی ہے، یہ خیر خواہی ہے. تو آدمی خیر خواہ بنتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، تو یہ جو خیر خواہی کا جو فائدہ ہوتا ہے نا، ایک قسم ایسی ہے کہ صرف اس کا فائدہ خیر خواہی کرنے والے کو ہی ملتا ہے. صرف خیر خواہی کرنے کو خیر خواہی کرنے والے کو ہی صرف خیر خواہی کا فائدہ ملتا ہے. یہ کب ملتا ہے؟ جب وہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرے، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرے، پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ خیر خواہی کرے. ان تینوں چیزوں کے ساتھ، ان تینوں قسموں کے ساتھ اگر وہ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اسی کو ملتا ہے. اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے سے اللہ کا فائدہ نہیں ہے، اس میں خیر خواہی کرنے والے بندے کا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خیر خواہی کرنے کا فائدہ صرف خیر خواہی کرنے والے کو ملتا ہے. دوسرے قسم کا فائدہ خیر خواہی کا وہ ہوتا ہے جو خیر خواہی کرنے والے کو بھی ملتا ہے، جس کی وہ خیر خواہی کر رہا ہے اس کو بھی ملتا ہے. وہ دو قسم کے لوگ ہیں جو حدیث میں مذکور ہیں. ایک مسلمانوں کے امام ہیں اور دوسرے جو ہے عام لوگ ہیں، عوام الناس ہیں. مسلمانوں کے جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ عوام الناس ہیں. یہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اگر آپ خیر خواہی کریں گے اس کا فائدہ آپ کو بھی ملے گا اور اس کا فائدہ ان کو بھی ملے گا جن کے ساتھ آپ خیر خواہی کر رہے ہیں. حضرت صحابہ نے جب یہ بات سنی تو نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی ٹھیک ہے دین پورے کا پورا خیر خواہی کا نام ہے، کن لوگوں کے لیے؟ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے اندر علم حاصل کرنے کی کتنی تڑپ تھی، کتنا حرص تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نمبر پر کہا کہ خیر خواہی اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی آپ کیسے کریں گے؟ کن چیزوں کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی ہوگی؟ اس سلسلے میں نمبر ایک، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی توحید الوہیت کو اپنانا، توحید ربوبیت کو اپنانا، توحید اسماء اور صفات کو اپنانا. یہ نمبر ایک. نمبر دو، اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اخلاص و للہیت کے ساتھ عبادت کو انجام دینا، بالکل ریاکاری سے پاک ہو کر اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دینا. نمبر تین، اللہ رب العالمین کو ہر قسم کے عیوب اور نقائص اور برائیوں سے پاک و صاف کرنا. نمبر چار، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لانا، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانا. نمبر پانچ، اللہ رب العالمین کے خاطر ہی لوگوں سے محبت کرنا، اللہ رب العالمین کے خاطر ہی لوگوں سے بغض رکھنا، نفرتیں رکھنا. یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر کہا
کہ خیر خواہی اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، قرآن مجید پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی ہوئی سچی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا یہ کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لانا، چاہے وہ واجبات کے درجے میں ہوں یا مستحبات کے درجے میں ہوں۔ اور قرآن مجید میں جن جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا کہ اس سے رکو، یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا، جن چیزوں سے بھی روکا گیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، چاہے اس کا تعلق محرمات سے ہو یا مکروہات سے ہو۔ نمبر 4، اس بات پر ایمان لانا کہ قرآن مجید کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ تمام کی تمام تعلیمات سب سے بہترین تعلیمات ہیں، سب سے اعلیٰ قسم کی تعلیمات ہیں، بندوں کی مصلحتوں کے اعتبار سے سب سے بہترین تعلیمات ہیں۔ قرآن مجید سے بڑھ کر کسی اور کے احکام نہیں ہو سکتے، کسی اور کتاب کی تعلیمات، کسی اور قانون کی تعلیمات نہیں ہو سکتے۔ اس طریقے سے ایمان لانا۔ نمبر 5، قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید پر غور کرنا، اس کے معانی اور مطالب پر غور کر کے اس سے عبرتیں حاصل کرنا، نصیحتیں حاصل کرنا، یہ 5واں جو ہے حق ہے جو قرآن مجید کا ہے۔ نمبر 6، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین کا یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے حقیقی طور سے بات کیا ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ رب العالمین حروف سے، آواز سے بات کیا، یہ قرآن اللہ کا حقیقی معنوں میں کلام ہے، بغیر کسی تعبیر و تحریف کے اس پر ایمان لانا یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔ آخری حق قرآن مجید کا یہ بنتا ہے کہ قرآن مجید کے خلاف جو کوئی الزامات لگاتا ہے، جو کوئی جو ہے اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو لے کر، جیسے جہاد وغیرہ کی آیتوں کو لے کر جو ہے قرآن کے خلاف طعن و تشنیع کرنا، ہدف طعن بنانا، اللہ رب العالمین کے کلام کی تنقیص کرنا اور برے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس وقت میں قرآن مجید کی طرف سے دفاع کرنا ہوگا، قرآن مجید کی طرف سے ڈیفنس کرنا ہوگا، بتانا ہوگا امت کو اور دنیا کو کہ قرآن مجید کی تعلیمات سے بڑھ کر کسی اور کی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا، یہ قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی کا ایک بہت بڑا حق بنتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر کہا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے کچھ حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 1، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا، اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے نبی اور سچے رسول ہیں۔ نمبر 2، اس بات پر ایمان لانا اللہ کے نبی علیہ السلام جو وحی لے کر آئے ہیں قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کے بارے میں جو بھی باتیں بتائی ہیں، قیامت کے قریب یہ ہوگا وہ ہوگا، بہت ساری باتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا، اس کو سچ ماننا، سچ ہونے کا عقیدہ رکھنا اور سچ ہونے کا اعلان کرنا۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جن جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لانا، چاہے وہ واجبات کے درجے میں ہوں یا مستحبات کے درجے میں ہوں۔ نمبر 4، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن چیزوں سے رکنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، رک جانا، چاہے اس کا تعلق محرمات سے ہو یا مکروہات سے ہو۔ نمبر 5، نبی علیہ السلام کے جیتے جی نبی علیہ السلام کو حصی طور پر مدد کرنا، تعاون کرنا، ہر قسم کی برائی سے ان کی حفاظت کرنا
اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی حفاظت کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی مدد کرنا ایک بہت بڑا حق ہے۔ نمبر 6، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر معاملے میں اسوہ سمجھنا، ان کی اقتداء کرنا، ان کی اتباع کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیر خواہی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور نمبر 7، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ بھی غلط الزامات لگاتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، ان تمام لوگوں کا جواب دینا، ان پر رد کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ڈیفنس کرنا، دفاع کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم حق ہے۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ سچی محبت رکھیں۔ دنیا وما فیہا کے تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے نزدیک قیمتی ہونی چاہیے، مقدم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پر بیان فرمایا کہ خیر خواہی مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے امام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ربانی علماء جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہوں اور صحیح علم اپنے پاس رکھتے ہوں، یہ ربانی علماء ہیں۔ ائمۃ المسلمین کی پہلی قسم کیا ہے؟ علماء ہے۔ دوسری قسم مسلمانوں کے حکام، مسلمانوں کے بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ مسلمان حکام ہوتے ہیں۔ حضرات، جب ہم کہتے ہیں ائمۃ المسلمین کی پہلی قسم علماء ربانیین ہیں، ربانی علماء ہیں، تو پھر ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ دین کا بنیادی حصہ ہے۔ خیر خواہی کیسے کریں گے علماء کے ساتھ؟ ان کے حقوق کو ادا کر کے۔ ان کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے، سب سے اہم حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کو دین کا علم دیا ہے وہ دین کا علم آپ حاصل کریں، اور جب تک زندہ ہیں ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان سے دین کا علم آپ لیتے رہیں، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ علماء سے محبت کرنا چاہیے دین کی بنیاد پر، اس لیے محبت ہو کہ وہ دین کا عالم ہے، اس لیے محبت ہو کہ وہ دین کو پھیلا رہا ہے، اس لیے اس سے محبت ہو کہ وہ دین پر عمل کر رہا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کے خاطر محبت کرنے کے ضمن میں آتا ہے۔ تو دوسرا بڑا حق یہ ہے علماء کا کہ علماء سے محبت رکھا جائے۔ تیسرا یہ ہے خیر کے معاملے میں ان کی مدد کرنا، ان کی کتابوں کو پھیلانا، ان کے جو دین کو پھیلانا، ان کے تقاریر کو پھیلانا، ان کی کتابوں کو لوگوں کے اندر عام کرنا، ان کے علم کو پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ بھی علماء کا ایک اہم حق بنتا ہے۔ نمبر 4، اگر علماء کے خلاف کوئی باتیں کرتا ہے، علماء کے خلاف کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے، ہدف طعن بناتا ہے، ان کی طرف سے ڈیفنس کرنا ہوگا، ان کی عزتوں کا دفاع کرنا ہوگا۔ اسی طرح نمبر 5، اگر علماء سے غلطی ہوتی ہے دین کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، تو خاموشی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ عام آدمی بھی علماء کو، لیکن شرط یہ ہے کہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اکیلے میں، تنہائی میں، سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں جا کر جو ہے سمجھائے، دیکھو آپ سے ہو رہی ہے، آپ اس غلطی کو سدھار لیں، یہ مطلوب ہے، یہ علماء کا حق ہے۔ اسی طرح نمبر 6، علماء کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، یہ بھی علماء کا حق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نمبر 7، اللہ رب العالمین کی معصیت کے علاوہ جو امور ہیں ان امور میں علماء کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ علماء کا ایک اہم حق بنتا ہے، جس کی بنیاد پر علماء کے ساتھ خیر خواہی کا معنی مکمل ہوتا ہے۔ محترم حضرات، ائمۃ المسلمین کی دوسری قسم امراء ہے، حکام ہے۔ حکام المسلمین، مسلمانوں کے جو حکام اور بادشاہ ہوتے ہیں، سعودی عرب میں ملک سلمان ہیں، اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا ہے ہم لوگوں کو۔ خیر خواہی ہم کیسے کریں گے؟ نمبر ایک، جس بادشاہ کی ماتحت میں جو رعایا ہوتی ہے ان کا سب سے پہلا حق ان پر سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ ان کے امام اور حاکم کا وہ اعتقاد رکھے، اپنے دل میں اعتقاد رکھے کہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا امام المسلمین ہے، یہ ہمارا امیر ہے۔ نمبر 2، لوگوں کے سامنے ان کی خوبیوں کو واضح کرنا، لوگوں کے سامنے ان کی جو خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، حسنات ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا۔
نمبر 3 اللہ رب العالمین کی معصیت اور گناہ کے کاموں کو چھوڑ کر جو دوسرے کام ہیں ان کاموں میں ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کی باتوں کو ماننا۔ اسی طرح ان کے جو عیوب ہوتے ہیں، ان کے جو خرابیاں ہوتی ہیں، ان کے جو نقائص ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ان کے اندر اگر برائی معلوم ہوتی ہے، اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو ہم جائیں تنہائی میں، سب کے سامنے نہیں۔ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو ہم تنہائی میں جا کر ان کو سمجھائیں، ان کی غلطیوں کو تنہائی میں واضح کریں، لیکن ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کر مسلمان حکام کے غلطیوں کو واضح کرنا، ان کے خلاف ابھارنا، یہ بالکل منہج سلف کے خلاف ہے۔ یہ خارجیوں کا، خوارج کا جو ہے یہ شیوا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھیں گے ان کے اوپر، نہیں، ہم سمجھائیں گے ان کو جا کر۔ اسی طرح مسلمان حکمرانوں کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے خیر خواہی کے تقاضے کے مطابق کہ ان کے خلاف ہم خروج نہ کریں، ان کے خلاف ہم بغاوت نہ کریں، چاہے زبان کی بغاوت ہو یا تلوار کی بغاوت ہو، دونوں قسم کی بغاوتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، ان کے خلاف خروج کرنے سے بچ جانا ایک اہم حق ہے جو رعایا پر واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح خیر کے معاملے میں ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بھی ایک اہم حق بنتا ہے جو مسلمان حکام کی رعایا پر واجب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخیر میں فرمایا 5ویں نمبر پر کہ خیر خواہی، دین خیر خواہی کا نام ہے عام مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کے جو عام لوگ ہوتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا ہوگا۔ کیسے کریں گے آپ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی؟ ان کے حقوق کو ادا کر کے۔ ان کے حقوق کو ادا کرنے میں سب سے پہلی چیز آپ یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ آپ ہو سکتا ہے خیر ان تک پہنچانے کا آپ خیر پہنچائیے، ان کا بھلا کیجیے، آپ دین اور دنیا کے اعتبار سے ان کے لیے مفید بن جانا، ان کو فائدہ پہنچانا۔ اللہ نے آپ کو دین کا علم سکھلایا، دین کا علم آپ لوگوں کو سکھائیں، ان کو دین کی باتیں بتائیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مالی اعتبار سے مضبوط بنایا، آپ مالدار ہیں، مالی اعتبار سے ان کا آپ تعاون کریں، ان کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو زندگی کے تجربات دیے ہیں، تجارت کے معاملے میں اچھے تجربات آپ رکھتے ہیں تو ایک مسلمان بھائی کو تجارت کے معاملے میں آگے بڑھائیے، اس کو کما کر دیجیے، اس کو کمانے کا ذریعہ بتلائیے، وسائل بتلائیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کی بنیاد پر دین اور دنیا کا بھلا کرنا، یہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا ایک بہت بڑا حق بنتا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، چاہے ہماری زبان سے ہو، ہمارے اعضاء اور جوارے سے ہو، ہمارے کسی بھی کردار سے، ہمارے کسی بھی فعل سے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہوگا۔ اور نمبر 3، ان کے ساتھ مسکرا کر ملنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ان سے محبت رکھنا، اور مسلمانوں کے سلسلے میں اپنے دلوں کے اندر بغض، عداوتیں، نفرتیں، حقد، ناچاقیوں سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا، یہ عام مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حق بنتا ہے۔ اور اسی طرح ان کی طرف سے اگر کبھی کبھار تکلیفیں آ جاتی ہیں تو صبر کا مظاہرہ کر لیں، اینٹ کا جواب پھولوں سے دیں، پتھر کا جواب پھولوں سے دیں۔ یہ ایک اہم حق بنتا ہے کہ خیر خواہی ہے، اس کو بھی اپنانا ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے، عام مسلمانوں سے محبت ہونا چاہیے دین کی بنیاد پر۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والے کچھ فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر علم حاصل کرنے، دین کو سمجھنے کی بڑی تڑپ ہوا کرتی تھی۔ جب بھی ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی فوراً پوچھ لیتے۔ جس صحابہ نے اس حدیث میں پوچھا نا، اللہ کے نبی نے کہا دین پورے کا پورا خیر خواہی کا نام ہے، تو صحابہ نے فوراً کہا کن لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے ساتھ ہم خیر خواہی کرتے؟ دیکھو تڑپ، حرص۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کی تعلیم کا بہترین انداز اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے دین جو خیر خواہی کا نام ہے اس کو مجمل طریقے سے بیان فرمایا، پھر اس کو تفصیلی طور طریقے سے بتایا۔ اسی لیے ایک معلم، ایک مدرس، ایک استاذ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کوئی بھی چیز تفصیلی طور پر سمجھانا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے شارٹ میں سمجھائے، مجمل طریقے سے سمجھائے، پھر اس کے بعد تفصیلی طور پر سمجھائے۔ اس طریقے سے بہترین انداز سے بچوں کے ذہن و دماغ میں بات اترتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، اسلامی شریعت کے اندر جس چیز کو اہمیت دی گئی ہے اسی چیز کو اہمیت دینا ہوگا۔
جو جس درجے کی ہے اسی درجے میں رکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے جس ذات کا حق ہم پر واجب ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، سب سے پہلا، اس کے بعد۔ اسی طرح دین کے معاملات میں جو سب سے اہم چیزیں ہیں اس پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ ہے، یہ ساری چیزیں سب سے پہلے، پھر اس کے بعد احکام وغیرہ آتے ہیں۔ نمبر 4، اس حدیث سے ایک فائدہ اہم معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، امن و شانتی کے لیے، امن و سلامتی کے لیے مسلمان بادشاہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں امن کو قائم کرنے کے لیے، ہر قسم کے فوضا سے بچنے کے لیے، امن و شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلمان بادشاہ کا ہونا ضروری ہو۔ 4، اس حدیث میں نصیحت کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا کہ خیر خواہی کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے خیر خواہی کو پورا دین قرار دے دیا، پورا دین خیر خواہی کو قرار دے دیا، جو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خیر خواہی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ محترم حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والے کچھ قواعد میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا قاعدہ انسانی معاشرت سے تعلق رکھنے والا ہے۔ قاعدہ اہل علم کہتے ہیں الدین قائم علی التناصح لا التفاضح، یعنی دین جو ہے تناسب پر قائم ہے، ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں سے پیش آنا، یہ دین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع کر کے ان کو ذلیل و رسوا کر دینا، ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا، ایک دوسرے کے دلوں کے اندر نفرتیں پال لینا، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ الدین قائم علی التناصح لا التفاضح۔ دوسرا قاعدہ عام طور سے توجیہ اور ارشاد کے معاملے میں آتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز آپ لوگوں کو پہنچا رہے ہیں دین کی معرفت، تو اس سلسلے میں ایک قاعدہ ہے البداءۃ فی الاہم ثم الاہم۔ دعوت دین پہنچاتے ہوئے سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے اس کو آپ سب سے پہلے پہنچائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے ایک آدمی شرک کر رہا ہے لیکن آپ جا کر اس کو نماز سمجھا رہے ہیں، نہیں، سب سے پہلے توحید کو سمجھائیں، شرک سے اس کو بچائیں، پھر نماز کا حکم دیں۔ تو یہ دعوت دین کے سلسلے میں ایک قاعدہ اس حدیث سے استنباط کیا گیا، البداءۃ فی الاہم ثم الاہم۔ دین کا دستور، دین نبی کا دستور۔